السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ آج کتاب دوستی کے تحت شعر و شاعری کی محفل میں اقبال آذر کی کتاب نظر میں آ پہ گفتگو رہے گی۔ میں شہاب اختر، شاعری کا مدیر، جھریا دھنباد، جھارکھنڈ سے۔ کوئی آئینہ ہے؟ نظر میں آ اقبال آذر کا شعری مجموعہ کاویہ سنگرہ۔ اس پہ چند مصرے ساحل سحری صاحب نے لکھے ہیں جو اقبال آذر صاحب کے شاعری کے حوالے سے ان 12 مصروں میں جو بات کہی گئی ہے اس سے ان کی شاعری کی وضاحت ہوتی ہے، ان کا ایک نقص ملتا ہے، ان کے شاعری کا ایک جو جز اور موضوع ہے اور جو اثر اور گہرائی ہے اس کا ایک منظر نامہ آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ ساحل سحری صاحب کہ وہ مصرے میں آپ کے لیے حاضر کر رہا ہوں۔ نظر میں آ اقبال آذر کا کاویہ سنگرہ۔ دل پہ ان کی بات سیدھی سیدھی کرتی ہے اثر۔ یہ اقبال آذر اور ان کے شاعری کے تعلق سے ساحل سحری صاحب نے لکھا ہے کہ دل پہ ان کی بات سیدھی سیدھی کرتی ہے اثر، اہل فن کو ناز ہے ان کے خیال و فکر پر، زلف و عارض تک نہیں محدود ان کی شاعری، لفظ کو تلوار کرنے کا بھی رکھتی ہے ہنر۔ اور اپنے مذہب اپنی ملت سے بھی ان کو پیار ہے، ہندو مسلم ایکتا میں بھی اہم کردار ہے، خود پرستوں خود غرض اہل جہاں کی بھیڑ میں ان کی شخصیت فقط اثار ہی اثار ہے۔ اپنے مذہب اپنی ملت سے بھی ان کو پیار ہے، ہندو مسلم ایکتا میں بھی اہم کردار ہے، خود پرستوں خود غرض اہل جہاں کی بھیڑ میں ان کی شخصیت فقط اثار ہی اثار ہے۔ رات کو روشن کرے مہر منور کی طرح، دن کو بخشو تازگی خوش رنگ منظر کی طرح، ہر کسی کو درد سمجھے ہر کسی کے کام آئے، آدمی انسان بنے اقبال آذر کی طرح۔ رات کو روشن کرے مہر منور کی طرح، دن کو بخشے تازگی خوش رنگ منظر کی طرح، ہر کسی کا درد سمجھے ہر کسی کے کام آئے، آدمی انسان بنے اقبال آذر کی طرح۔ ساحل سحری۔ نظر میں آ اقبال آذر صاحب کا شعری مجموعہ ہے جسے انہوں نے انتساب اپنے مشفق والدین کے نام، جن کے آغوش محبت اور سائے شفقت میں میرا وجود لکودک صحرا میں شجر سایہدار بنا، ایک شعر درج کیا ہے انہوں نے کہ ملی ماں باپ کو ہم کو دعائیں عمر بھر آذر، ملی ماں باپ کی ہم کو دعائیں عمر بھر آذر، ہمارے حق میں ہوتا اس سے بڑھ کر اور کیا اچھا اقبال آذر۔ نظر اپنی رفیق حیات کوثر پروین کی نظر، جن کی پرخلوص محبت، بے لوث خدمت اور والہانہ جذبہ اطاعت نے میرے گھر کو صدِ رشک ارم بنا دیا۔ اگر ان کا تعاون شامل حال نہ ہوتا تو میری تخلیقی سفر یقیناً دشوار گزار ہو جاتا۔ ایک شعر، ایک نتیجہ سامنے آیا در در ٹھوکر کھانے سے، تیری صحبت سب سے اچھی تیرا ساتھ سہانا بس، اقبال آذر۔ میرے اشعار ان روحوں کے نام جنہیں دنیا کی روشنی دیکھنے سے پہلے ہی ازل کی تیرگی کے حوالے کر دیا گیا۔ میں آنا چاہتا تھا آسمانوں سے زمینوں پر، میری تقدیر میں آذر مگر کچھ اور لکھا تھا، اقبال آذر۔ میزان، اس سے پہلے میں ایک شعری مجموعہ لہو لہو منظر کے نام سے ارباب شعر و ادب کی نظر کر چکا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام ہی حضرات کا جنہوں نے زبانی اور تحریری طور پر میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ کچھ لوگوں کے تحریری تاثرات زیر نظر مجموعہ کلام نظر میں آ کے ذریعہ آپ تک پہنچانے کا سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس مجموعہ کلام پر بھی آپ کے تاثرات کی روشنی مجھ تک ضرور پہنچے گی، اقبال آذر۔ مناجات۔
غیر ممکن کہ غم ہو میرے لیے، غیر ممکن کہ غم ہو میرے لیے، تو جو محو کرم ہو میرے لیے، تو جو محو کرم ہو میرے لیے۔ اور جب لکھے بس تیرا ہی نام لکھے، جب لکھے بس تیرا ہی نام لکھے، کوئی ایسا قلم ہو میرے لیے، کوئی ایسا قلم ہو میرے لیے۔ اور میری سانسوں میں ہو تیری خوشبو، تو ہی بس محترم ہو میرے لیے، میری سانسوں میں ہو تیری خوشبو، تو ہی بس محترم ہو میرے لیے۔ اور میں گناہوں سے توبہ کر لوں گا، تیری رحمت نہ کم ہو میرے لیے، میں گناہوں سے توبہ کر لوں گا، تیری رحمت نہ کم ہو میرے لیے۔ اور جو تیری ذات سے ہو وابستہ، یا الہی وہ غم ہو میرے لیے، جو تیری ذات سے ہو وابستہ، یا الہی وہ غم ہو میرے لیے۔ اور ایک نعت پاک حاضر خدمت ہے، نظر میں آ سے اقبال اظہر نعت پاک حاضر خدمت ہے کہ پلکوں سے میں چن لوں گا ہر خار مدینے کا، ہو جائے اگر مجھ کو دیدار مدینے کا۔ اور دیوانوں کی منزل ہے دیوانے تو پہنچیں گے، دیوانوں کی منزل ہے دیوانے تو پہنچیں گے، ہو لاکھ سفر چاہے دشوار مدینے کا۔ اور وہ خلد بری کو بھی لاتے نہیں خاطر میں، وہ خلد بری کو بھی لاتے نہیں خاطر میں، ہے جن کی نگاہوں میں معیار مدینے کا۔ اور شاہوں میں فقیروں میں تفریق نہیں کوئی، دنیا سے نرالا ہے دربار مدینے کا۔ شاہوں میں فقیروں میں تفریق نہیں کوئی، دنیا میں نرالا ہے دربار مدینے کا۔ اب میں نعت نبی آذر لکھتا ہوں تو آنکھوں میں نقشہ ابھر آتا ہے ہر بار مدینے کا، میں نعت نبی آذر لکھتا ہوں تو آنکھوں میں نقشہ ابھر آتا ہے ہر بار مدینے کا۔ غزل پیش خدمت ہے۔ بساط دہر میں بچنے کا گھر ملا ہی نہیں، بساط دہر میں بچنے کا گھر ملا ہی نہیں، عمل میں عشق دعا میں اثر ملا ہی نہیں۔ اور سب اپنی ذات میں کھوئے ہوئے ملے ہم کو، سخن سناس کوئی باخبر ملا ہی نہیں۔ سب اپنی ذات میں کھوئے ہوئے ملے ہم کو، سخن سناس کوئی باخبر ملا ہی نہیں۔ اب فریب کھانے کے 100 راستے نکل آئے، فریب کھانے کے 100 راستے نکل آئے، فریب دینے کا ہم کو ہنر ملا ہی نہیں، فریب دینے کا ہم کو ہنر ملا ہی نہیں۔ اور کبھی گلا نہ کیا اپنی بے قراری کا، اگرچہ چین ہمیں عمر بھر ملا ہی نہیں، کبھی گلا نہ کیا اپنی بے قراری کا، اگرچہ چین ہمیں عمر بھر ملا ہی نہیں۔ اب میں اس سے مل کے بھلا دل کی بات کیا کہتا، میں اس سے مل کے بھلا دل کی بات کیا کہتا، وہ شخص مجھ سے کبھی ٹوٹ کر ملا ہی نہیں۔ اور نہ جانے کون سا ماتم ہے اس کی بستی میں، کوئی چراغ سرے رہ گزر ملا ہی نہیں۔ اب میں کیسے مان لوں لوگوں میں ہے فراخ دلی، مجھے تو کوئی وسیع نظر ملا ہی نہیں۔ اور ہماری رات بہت کامیاب ہو جاتی مگر وہ رونق شام و سحر ملا ہی نہیں، ہماری رات بہت کامیاب ہو جاتی مگر وہ رونق شام و سحر ملا ہی نہیں۔ اور جو روک لیتا میرے سر کی دھوپ اے آذر، جو روک لیتا میرے سر کی دھوپ اے آذر، مجھے تو کوئی بھی ایسا شجر ملا ہی نہیں، مجھے تو کوئی بھی ایسا شجر ملا ہی نہیں۔ اور ایک غزل پیش خدمت ہے، نظر میں آ سے اقبال اظہر کی غزل کہ مال و زر سے نہیں کوئی بھی سروکار مجھے، میری خواہش ہے کہ مل جائے تیرا پیار مجھے۔ اور میرے اللہ مجھے عزم سفر دے لیکن میری ہمت سے زیادہ نہ دے رفتار مجھے، میرے اللہ مجھے عزم سفر دے لیکن میری ہمت سے زیادہ نہ دے رفتار مجھے۔ اور اتنی شدت سے تجھے چاہا کہ اب تیرے بغیر، اتنی شدت سے تجھے چاہا کہ اب تیرے بغیر اجنبی لگتے ہیں گھر کے در و دیوار مجھے، اجنبی لگتے ہیں گھر کے در و دیوار مجھے۔ اور تلخ جام سے رسوائی ملی صرف مگر
तलखेजीस ने कर डाला है बीमार मुझे, ख़त्म हो जाए किसी मोड़ पे खुद मेरी तलाश, ख़त्म हो जाए किसी मोड़ पे खुद मेरी तलाश, काश मिल जाए कोई मेरा तलबगार मुझे, काश मिल जाए कोई मेरा तलबगार मुझे। अब मैं तो आंगन हूँ मेरे दिल में सभी बसते हैं, ना समझ है कि समझता है वो दीवार मुझे। मैं तो आंगन हूँ मेरे दिल में सभी बसते हैं, ना समझ है कि समझता है वो दीवार मुझे। और हक बयानी का बड़ा शौक़ है मुझे, मुझको आज़र देखना चाहते हैं लोग सरेदार मुझे। हक बयानी का बड़ा शौक़ है मुझको आज़र देखना चाहते हैं लोग सरेदार मुझे। और एक और गज़ल पेश खिदमत है नज़र में आ से इकबाल आज़र कि परेशान हाल दिखते हो बताओ तो हुआ क्या है, परेशान हाल दिखते हो बताओ तो हुआ क्या है, निगाहें क्यों चुराते हो ये आखिर माजरा क्या है। अब वो आए कब्र पर और फूल रख कर चल दिए वापस, वो आए कब्र पर और फूल रख कर चल दिए वापस, पुरानी रस्म है ये तो भला इसमें नया क्या है। हमारे दिल की धड़कन भी उन्हें बेरब्त लगती थी, हमारे दिल की धड़कन भी उन्हें बेरब्त लगती थी, मिले हैं गैर से जब से तो देखो अब अदा क्या है। अगर नाराज़ थे मुझसे तो मुझसे रूठ जाते वो, अगर नाराज़ थे मुझसे तो मुझसे रूठ जाते वो, ज़माने से शिकायत क्या ज़माने ने किया क्या है। गुज़र जाती है उम्रें हम इस मुअम्मे को समझने में, गुज़र जाती है उम्रें इस मुअम्मे को समझने में, ज़फ़ा क्या है वफ़ा क्या है सज़ा क्या है जज़ा क्या है। चलेगा सिलसिला किस मोड़ तक सब्र मुसलसल का, वफ़ा की राह में ज़ुल्म व सितम की इंतहा क्या है, वफ़ा की राह में ज़ुल्म व सितम की इंतहा क्या है। और मोहब्बत की नज़र से देखिए एक बार आज़र को, मोहब्बत की नज़र से देखिए एक बार आज़र को, मोहब्बत ही मोहब्बत है मोहब्बत के सिवा क्या है, मोहब्बत ही मोहब्बत है मोहब्बत के सिवा क्या है। इकबाल आज़र का शेरी मजमुआ नज़र में आ से मैंने कुछ शायरी इंतखाब आपको सुनाया। इकबाल आज़र आज के अहद के एक बाकमाल बाशऊर और एक बड़े शायर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गज़ल के सिन्फ पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जब भी गज़ल की तारीख़ लिखी जाएगी इकबाल आज़र के नाम को दर्ज किया जाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उनके नाम का ज़िक्र ना हो तो गज़ल की तवारीख़ मुकम्मल नहीं होती है। इकबाल आज़र ने अपने कई मजमूए से गज़ल के हवाले से और शायरी के दूसरे असनाफ में भी अपने आप को साबित किया है, और वो एक अच्छे शायर हैं, बड़े शायर हैं, बेहतरीन शायर हैं, और आने वाले वक्तों में उनको आज से भी ज़्यादा पढ़ा जाएगा। ऐसी उनकी शायरी में इम्कानात हैं, और शायरी के जो मौज़ूआत हैं वो तमाम मौज़ूआत ऐसे हैं जो वक्त के आज के नहज़ में भी बिल्कुल अपडेट है और जिसकी ज़रूरत आन नज़र आती है। इकबाल आज़र के और भी मजमूए कलाम से कुछ चीज़ें मैं पढ़ूँगा, उसका भी ज़िक्र खैर रहेगा। और इससे पहले भी, इससे कबल भी इकबाल आज़र के 2-3 वीडियोस बन चुके हैं जो आप इससे पहले के वीडियोस में देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ कि एक मशवरा भी है उनके लिए, मैं तमाम क़ारीन के तरफ से और अपनी जानिब की तरफ से मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनके तमाम मजमूओं को एक जा करके एक कुलियात की शक्ल में शाये किया जाए। गज़लों का जो वो ज़ख़ीरा एक साथ आएगा तो आप पाएंगे कि गज़ल आबाद में उनकी जो गज़लें हैं वो बेहद अहम हैं, और गज़ल के तमाम जो गज़ल की जो तमाम हुस्न आराइश हैं वो उसमें मौजूद हैं, और अच्छी गज़लें उन्होंने कही हैं जो दम पढ़ते और बहुत दूर तक पढ़े जाने का दमखम रखती हैं। इकबाल आज़र के लिए इन चंद कलमात के साथ आज की महफ़िल यहीं ख़त्म होती है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा नई किताब के साथ, नए शायरी के साथ, नए शायर के साथ। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से आपसे मिलता रहूँगा। आज के लिए बस इतना। खुदा हाफ़िज़।